بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پڑھ رہے تھے غیر منصرف کے اسباب، ان کی دہرائی کر رہے تھے۔ کل 4 اسباب ہم نے پڑھے تھے: عدل، وصف، تانیث اور معرفہ۔ آج ہم 5واں سبب پڑھتے ہیں، وہ ہے عجمہ۔ عجمہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ غیر عربی لفظ ہو۔ اب یہ غیر عربی لفظ غیر منصرف کا سبب کب بنے گا؟ تو کہتے ہیں کہ عجمہ کے غیر منصرف کے سبب بننے کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، لغت عجم میں وہ علم ہو، یعنی عجمی لوگوں کے ہاں وہ کسی کا نام ہو۔ نمبر 2، 2 امر میں سے ایک کا ہونا، یعنی 2 چیزیں اور ہیں کہ ان میں سے ایک تو ہونی چاہیے۔ نمبر 1، 3 حرفوں سے زائد ہو، جیسے ابراہیم۔ اب یہ علم بھی ہے اور 3 حرفوں سے زائد بھی ہے۔ یا 3 حرفی ہو کر متحرک الاوسط ہو، یعنی درمیان والا اس کا کیا، اگر وہ 3 حرفی ہے تو پھر درمیان والا اس کا کیا ہونا چاہیے؟ متحرک ہونا چاہیے۔ جیسے شاتارا، جیسے شاتارا قلعے کا نام ہے۔ آگے کہتے ہیں لیجام کا لفظ، جس کو ہم لگام بولتے ہیں، جو کیا نام ہے گدھے کے یا اس کے گھوڑے کے منہ میں ڈالا جاتا ہے، لگام۔ اب یہ لجام عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، یہ عجمی زبان کا لفظ ہے، لیکن یہ غیر منصرف نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ 3 حرفوں سے زائد تو ہے، لیکن یہ علم نہیں ہے، اس میں پہلی شرط نہیں پائی جا رہی، علم نہیں ہے۔ لگام علم تو نہیں ہے نا، کسی کا نام نہیں ہے۔ اسی طرح نوح، حضرت نوح علیہ السلام کا نام ہے، یہ بھی عجمی لفظ ہے، کیونکہ عربی شروع ہوتی ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے، اور نوح حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پہلے کے پیغمبر ہیں۔ اب یہ نوح علم تو ہے، لیکن اس میں دوسری شرط نہیں ہے کہ 3 حرفوں سے کم ہے اور متحرک الاوسط نہیں ہے، درمیان والا حرف اس کا ساکن ہے، درمیان والا حرف اس کا کیا ہے؟ ساکن ہے۔ تو آسان سی بات ہے، اس کو اچھے سے آپ یاد کر لیں کہ عجمہ غیر عربی لفظ کو کہتے ہیں، اور یہ بھی غیر منصرف کا سبب بنتا ہے، لیکن 2 شرطوں میں سے کسی ایک کا پایا جانا، 2 شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ عجمی زبان کا جو لفظ ہے کسی کا نام ہو، علم ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ یا تو وہ 3 حرفوں سے زائد ہو، اگر 3 حرفوں سے زائد نہیں ہے تو پھر ضروری ہے کہ درمیان والا حرف اس کا کیا ہو؟ ساکن ہو۔ پھر کون سے عجمی لفظ ہیں کہ جو ہیں تو عجمی لیکن وہ غیر منصرف نہیں ہے؟ اس کی 2 مثالیں آپ نے یاد رکھ لیں، ایک لگام اور دوسرا نوح، لوط، کوئی بھی یاد رکھ لیں، نوح ہے، لوط ہے۔ اب یہ نوح لوط غیر منصرف کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ان میں پہلی شرط نہیں ہے علم والی، اور لجام کا جو لفظ ہے وہ بھی غیر منصرف نہیں ہے، اس میں وجہ کیا ہے؟ کہ وہ علم نہیں ہے۔ آگے آ جائیں جی۔ چھٹا سبب ہے جمع۔ جمع کے غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے بھی شرائط ہیں۔ اس میں پہلی شرط یہ ہے کہ وہ جمع منتہی الجموع کے وزن پر ہو۔ جمع کیا ہو؟ منتہی الجموع، جس کو ہم کہتے ہیں بہت بڑی جمع۔ اس کی پہچان ہے آگے خود بتا رہے ہیں، اس لیے میں پہلے بتا ہی نہیں رہا، آپ بس اتنا یاد رکھ لیں، آپ خود آ رہے آگے۔ جمع منتہی الجموع یہ بھی غیر منصرف کا سبب ہے۔ نحویوں کی اصطلاح میں منتہی الجموع وہ جمع ہے جس کے بعد کوئی دوسری جمع تکسیر نہ بنائی جا سکے۔ جمع کی 2 قسمیں ہیں نا، جمع سالم اور جمع مکسر، جس کو جمع تکسیر یہاں لکھا ہوا ہے۔ تو نحویوں کے نزدیک جمع منتہی الجموع کون سی جمع ہوتی ہے؟ کہ جس کے بعد کوئی دوسری جمع بنائی نہ جا سکے، یعنی نحوی ایک لفظ کی ایک جمع بناتے ہیں، پھر اسی جمع کی دوسری بھی بناتے ہیں، وہ پہلے ایک جمع بناتے ہیں پھر دوسری بناتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر کلب، اب اس کی جمع اقالیب بھی آتی ہے اور قلوب بھی آتی ہے، قلب قاف موٹے کے ساتھ۔ قلوب اس کی ایک جمع ہوتی ہے، دوسری جمع اس کی اقالیب ہے۔ اب یہ اقالیب قلب کی اتنی بڑی جمع ہے کہ اس کے بعد پھر جمع نہیں بنائی جا سکتی۔ تو جمع کے غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے شرط کیا ہے؟ کہ وہ جمع منتہی الجموع ہو۔ جمع منتہی الجموع کس کو کہتے ہیں؟ اس کو آپ یاد رکھ لیں کہ جو نحویوں کی اصطلاح میں بڑی جمع ہوتی ہے، اس کے بعد پھر کوئی جمع تکسیر بنائی نہیں جا سکتی۔ پھر آگے بتا رہے ہیں آپ کو کہ منتہی الجموع کی جو جمع ہے اس کے 3 وزن آتے ہیں۔ نمبر 1، الف کے بعد یا تو ایک حرف ہوگا
یا الف کے بعد 2 حرف ہوں گے یا الف کے بعد 3 حرف ہوں گے. اس کا طریقہ بنانے کا یہ ہوتا ہے نا کہ سب سے پہلے جو 2 حرف ہوتے ہیں اس کو زبر دے دیتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر مسجد کا لفظ ہے. اب مسجد میں پہلے 2 حرف کون سے ہیں؟ میم اور سین. ان کو ہم زبر دے دیں گے تو میم زبر ما، سین زبر سا، مسا ہو جائے گا. پھر اس کے بعد الف لگا دیں گے. اب مسجد میں تو آپ کو کہیں الف نظر نہیں آ رہا نا، تو مسجد میں میم کو بھی زبر، سین کو بھی زبر، مسا ہو جائے گا. پھر الف لگائیں گے مسا ہو جائے گا. اب اس کے بعد مسجد میں دیکھیں 2 حرف ہمارے پاس باقی بچتے ہیں، جیم اور دال. تو پہلے کو پڑھ دیں گے مکسور اور دوسرے کی حرکت تبدیل ہوتی رہے گی، مساجدو. اب ایک وزن اس کا یہ ہو گیا. اس کی دوسرا وزن ہوتا ہے کہ الف کے بعد ایک حرف ہو تو وہ مشدد ہوگا، جیسے دوابو. اب یہ دواب داب ان کی جمع ہے. دواب کس کی جمع ہے؟ داب ان کی کیا ہے؟ جمع. اب پہلے دونوں حرف کو زبر ہے، پھر تیسری جگہ الف ہے اور چوتھی جگہ ایک حرف ہے وہ مشدد ہے. اور اس کی تیسری جمع ہوتی ہے کہ الف کے بعد 3 حرف آ جائیں، جیسے مصباح کا لفظ ہے مصباح. اب یہ مصباح کا جو لفظ ہے میم صاد دونوں کو ہم کیا دے دیں گے؟ زبر. تو یہ جگہ مسا، الف لگا دیں گے مسا. اس کے بعد پھر 3 حرف بچتے ہیں تو مصابیح، با پھر یا پھر ہا. یہ مصباح کے اندر با کے بعد جو الف ہے نا، یہی الف مصابیح کے اندر یا کے ساتھ بدلا ہوا ہے. دیکھیں نا مصباح اس میں با کے بعد الف ہے نا، تو مصابیح وہاں با کے بعد یا ہے. یہ وہی یا ہے جو مصباح کے اندر الف تھا، اس الف کو ہم نے یا سے کیا کر دیا؟ تبدیل کر. تو خلاصہ کیا نکلا کہ اس کے 3 اوزان آتے ہیں. یا تو الف کے بعد ایک حرف ہوگا تو وہ مشدد ہوگا، 2 ہوں گے تو پہلے کے نیچے زیر ہوگی، 3 ہوں گے تو پہلے کے نیچے زیر، دوسرا ساکن یا ساکن ہوگی، اور تیسرا حرف بدلتا رہے گا. تو پہلی تو اس میں شرط یہ ہے جمع منتہی الجموع کے یہ جمع کے اندر کہ وہ جمع منتہی الجموع کا سیگا ہو. پھر اس کے اوزان بھی آپ کو یاد ہو گئے. نمبر 2 دوسری شرط وہ جمع ایسی ہو کہ ایسی تا کو قبول نہ کرے جو حالت وقف میں ہاں بن جائے، جو گول تا ہم کہتے ہیں جس کو. تو اگر وہ جمع ایسی ہے کہ ہے تو جمع منتہی الجموع لیکن اس کے آخر میں تا آپ کو نظر آ رہی ہے تو پھر وہ غیر منصرف کا سبب نہیں بنے گی. جس سے سیاقلا، یہ سیکل کی جمع ہے بمعنی تیز کرنے والا. اور اس طرح فرازانہ، یہ فرزین کی جمع ہے بمعنی شطرنج کا وزیر. شطرنج نہیں کھیلتے، اس میں وزیر بادشاہ ہوتے ہیں نا، شطرنج کا وزیر. اب یہ سیاقلا اور فرازانہ یہ دونوں غیر منصرف نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ سیاقلا کے آخر میں بھی آپ کو گولتا نظر آ رہی ہے اور فرازانہ کے آخر میں بھی آپ کو کیا نظر آ رہی ہے؟ گولتا نظر آ رہی ہے. فائدہ صیغہ جمع منتہی الجموع بھی 2 الفوں کی طرح 2 سببوں کا قائم مقام ہے. جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا کہ مؤنث بالالف الممدودہ اور مؤنث بالالف المقصورہ، وہ جہاں پر بھی آئیں گے وہ غیر منصرف ہوں گے اگرچہ ان کے اندر سبب ایک ہی ہو جائے ہوگا، اور وہ سبب کیا ہوگا؟ مؤنث. لیکن مؤنث میں یہ سبب الف ممدودہ اور الف مقصورہ والا ایک سبب 2 سببوں کے قائم مقام ہے، یعنی دوسرا سبب ہمیں ڈھونڈنے کی ضرورت اس میں نہیں ہے. تو ایسے ہی جمع منتہی الجموع یہ سبب تو ایک ہے لیکن 2 کے قائم مقام ہے. ایک تو اس میں جمعیت ہے یعنی جمع والا معنی ہے، دوسرا لزوم جمعیت. لزوم جمعیت کا کیا مطلب کہ اس کے بعد پھر کوئی دوسری جمع بنتی نہیں ہے اور اس کے اندر جمع والا معنی لازم ہے. نمبر 7 غیر منصرف کے 9 اسباب میں سے 7ویں نمبر پر ہے ترکیب. ترکیب کا کیا مطلب کہ 2 الفاظ مل جائیں آپس میں، مرکب جس کو ہم مرکب کہتے ہیں. تو ترکیب کے غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے بھی 2 شرطیں ہیں. نمبر 1 ترکیب وہ مرکب لفظ جو ہے وہ علم ہو، کسی کا نام ہو. نمبر 2 مرکب اضافی اور مرکب اسنادی نہ ہو. مرکب اضافی جس میں مضاف مضاف الیہ ہوتا ہے اور مرکب اسنادی جس میں مبتدا خبر ہوتا ہے یا فعل فاعل ہوتا ہے. تو جہاں پر علمیت ہو اور مرکب اضافی اور مرکب اسنادی نہ ہو تو وہاں پر ترکیب مرکب یہ بھی غیر منصرف کا کیا بنے گا؟ سبب بن جائے گا. جیسے باعلا بکا. اب یہ باعلا بکا مرکب اضافی نہیں ہے کیونکہ باعلا اور بکا یہ دونوں مضاف مضاف الیہ نہیں ہے، علم ہے، نام ہے نا شہر کا. اسی طرح عبداللہ یہ غیر منصرف نہیں ہے کیونکہ یہ مرکب اضافی ہے. اور معدی کرب یہ غیر منصرف ہے کیونکہ معدی الگ ہے اور کرب الگ ہے اور یہ مرکب اضافی اور مرکب اسنادی نہیں ہے. شاب کرناہا یہ مرکب اسنادی ہے کیونکہ شاب فعل ہے اور کرناہا فاعل ہے.
فعل فاعل دونوں کیا ہوتے ہیں؟ مسند مسندی رہتی ہے، مرکب اسنادی ہے۔ تو خلاصہ کیا نکلا کہ ترکیب میں مرکب اضافی غیر منصرف کا سبب نہیں بنتا، مرکب اسنادی غیر منصرف کا سبب نہیں بنتا، بلکہ مرکب منصرف جو ہوتا ہے وہ غیر منصرف ہوتا ہے۔ مرکب منصرف کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس میں دو لفظوں کو ایک کیا جائے اور درمیان میں کوئی حرف موجود نہ ہو کہ جس کو ہم نے ختم کیا ہو، جیسے بال بکا، اصل میں بالن اور بکن دو تھے نا، بال بدھ کا نام تھا اور بک بانی شہر کا نام تھا، تو دونوں کو ملا کر شہر کا نام رکھ دیا گیا بال بکا۔ اب یہ دو الگ الگ تھے تو ہم دونوں نے اس کو ملا کر کیا کر دیا؟ ایک جگہ کا نام رکھ دیا۔ اسی طرح مادی کرب، مادی الگ تھا، کرب الگ تھا، تو دونوں کو ملا کر ایک مرد کا نام رکھ دیا گیا۔ اب یہ مرکب منصرف ہے۔ مرکب اضافی جیسے عبد اللہ، اب یہ عبد مضاف ہے، لفظ اللہ مضاف الیہ، یہ مرکب اضافی جو ہے یہ غیر منصرف کا سبب نہیں ہے۔ اسی طرح مرکب اسنادی جیسے زید قائم، یہ بھی مرکب تو ہے، زید اور قائم دونوں آپس میں ملتے ہیں نا، مرکب تو ہے لیکن یہ مرکب اسنادی ہے۔ اسی طرح شعب قرناہا، یہ بھی مرکب اسنادی ہے، یہ فعل فاعل ہے۔ شعب قرناہا کا مطلب ہے اس کے دونوں سینگ بوڑھے ہو گئے، یہ کہتے ہیں اس خاتون کو جس کے بال سفید ہو جائیں۔ نمبر 8 الف نون زائدتان، یہ بھی غیر منصرف کا سبب ہوتا ہے۔ 8ویں نمبر پہ الف نون زائدتان کا کیا مطلب ہے؟ کہ اسم کے آخر میں الف اور نون آ جائے، جیسے عمران، کاشان، شرفان، بہت سارے نام لوگ رکھتے ہیں نا اس طرح کے، عمران، زعفران، تو الف نون، عثمان، اس الف نون آخر میں آ جائے تو الف نون جو ہے یہ اسم کے آخر میں بھی آتا ہے اور صفت کے آخر میں بھی آتا ہے۔ اگر یہ اسم کے آخر میں آئے تو ضروری ہے کہ وہ اسم علم ہو، جیسے عمران، عثمان، یہ نام بھی ہے نا، اسم ہے اور نام ہے، یعنی عام اسم نہیں ہے۔ اسم تو وہ ہوتا ہے نا جو کسی بھی چیز کا نام ہوتا ہے، لیکن ایک خاص نام ہوتا ہے جو ذات متعین پر دلالت کرتا ہے، اس کو ہم علم کہتے ہیں۔ جو لوگوں کے نام ہوتے ہیں عمران، عثمان، تو یہ نام ہے لیکن خاص نام ہے، مطلب علم ہے۔ اور اگر وہ الف نون زائدتان صفت کے آخر میں ہو تو پھر ضروری ہے کہ اس کی جو مؤنث ہے وہ فعلانتن کے وزن پر نہ آتی ہو، یعنی اس صفت کی جو مؤنث ہے وہ فعلانتن کے وزن پر نہ آتی ہو۔ جیسے مثال کے طور پر سکران، اب یہ سکران غیر منصرف ہے کیونکہ اس کی جو مؤنث ہے وہ سکرانتن نہیں آتی، فعلانتن کے وزن پر نہیں آتی، لیکن ندمان شرمندہ آدمی، شرمندہ ہونے والا آدمی، اس کی جو مؤنث ہے وہ ندمانتن آتی ہے، تو لہٰذا یہ غیر منصرف نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہوگا؟ منصرف ہوگا۔ تو خلاصہ کیا نکلا کہ الف نون زائدتان اسم کے آخر میں بھی آتا ہے اور صفت کے آخر میں بھی آتا ہے۔ اسم کے آخر میں آئے گا تو اسم غیر منصرف اس وقت بنے گا جب وہ اسم علم ہوگا، جیسے عمران، عثمان وغیرہ، اور اگر وہ صفت کے آخر میں آئے تو ضروری ہے کہ اس صفت کی جو مؤنث ہے وہ فعلانتن کے وزن پر نہ آئے، جیسے سکران۔ اب سکران یہ غیر منصرف ہے کیونکہ اس کی مؤنث سکرانتن نہیں آتی، عرب لوگ سکرانتن کی اس کی جو مؤنث ہے سکرا لے کر آتے ہیں، سکرا، سکرانہ نہیں لے کے آتے، لیکن ندمان یہ جو ہے غیر منصرف ہے، منصرف ہے کیونکہ اس کی جمع ندمانتن کے وزن پر آتی ہے۔ اسی طرح سعدان یہ بھی منصرف ہے، غیر منصرف نہیں ہے کیونکہ الف نون زائدتان اسم کے آخر میں ہے، جڑی بوٹی کا نام ہے نا، گھاس کا نام ہے، لیکن یہ اسم علم نہیں ہے کیونکہ جڑی بوٹی نام تو نہیں ہے نا۔ نمبر 9 وزن فعل، غیر منصرف کا آخری سبب ہے وزن فعل۔ وزن فعل یعنی کسی اسم کا فعل کے وزن پر آ جانا، اس میں بھی دو شرطوں میں سے ایک کا پایا جانا ضروری ہے۔ غیر منصرف کا سبب بنتا ہے وزن فعل، لیکن دو شرطیں اس کے لیے، لیکن دونوں شرطوں کا بیک وقت ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ دو شرطوں میں سے کوئی ایک شرط پائی جائے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ وزن فعل کے ساتھ مختص ہو، یعنی وہ وزن فعل کا ہی ہو، اسم کا نہ آتا ہو، جیسے شمرا، فعل، ضربا، فعلا۔ مثال کے طور پر شمرا تیز رفتار گھوڑے کو کہتے ہیں، شمرا باب تفعیل سے ماضی کا صیغہ آتا ہے اور یہ فعل کے ساتھ خاص ہے، اسم میں یہ وزن نہیں پایا جاتا۔ اسی طرح ضربا یہ فعل ماضی مجہول کا وزن ہے، فعلا کسی کا نام رکھ دیا جائے مثال کے طور پر ضربا، وہ بھی غیر منصرف ہوگا کیونکہ یہ ایسے اوزان ہیں جو فعل کے ساتھ خاص ہے، اسم میں نہیں پائے جاتے۔ اور اگر وہ وزن فعل کے ساتھ خاص نہ ہو تو پھر ضروری ہے کہ اس کے شروع میں علامت مضارع موجود ہو۔ علامت مضارع 4 حرف ہیں، الف، واو اور یا، غلط ہو گیا، حروف عطین، حمزہ، تا، یا اور نون۔
یہ بھی سمجھ میں آ گیا ہو کہ وزن فعل یہ بھی غیر مصرف کا سبب بنتا ہے. مطلب کیا ہے اس کا؟ کسی اسم کا فعل کے وزن پر آ جانا. لیکن وزن فعل غیر مصرف کا سبب بنتا ہے کہ دو شرطیں پائی جائیں، لیکن دو شرطوں کا بیک وقت پایا جانا ضروری نہیں، ان میں سے کوئی ایک ہو. یا تو وہ وزن فعل کے ساتھ خاص ہو، لیکن اگر وہ وزن فعل کے ساتھ خاص نہیں ہے تو کم از کم اتنا ہو کہ اس کے شروع میں علامت مضارع موجود ہو. علامت مضارع کتنے حرف ہیں؟ 4، حمزہ، تا، یا اور نون. جیسے احمد. اب یہ جو احمد ہے یہ بھی غیر منصرف ہے، اس کی وجہ ہے کہ احمد بر وزن افعل فعل مضارع کا وزن ہے، لیکن اس کے شروع میں حمزہ فعل مضارع کی جو علامت ہے وہ پائی جا رہی ہے. لیکن اگر کوئی فعل مضارع سے ایسا لفظ آتا ہے کہ اس کی جو مؤنث ہے وہ تا کے ساتھ آتی ہے، جیسے یعملتن، یہ یعملن کی مؤنث ہے، تو یہ غیر منصرف نہیں ہوگا. یاد رکھیں، یعملن یہ بولتے ہیں اس اونٹ کو جو کام کرنے والا ہو، لیکن یعملتن اس اونٹنی کو بھی کہا جاتا ہے جو کام کرنے والی ہو. تو لہٰذا یعملن یہ غیر منصرف نہیں ہوگا. اس کے آخر میں اس لیے میں تنوین بھی پڑھ رہا ہوں. یہ غیر منصرف کیوں نہیں ہوگا؟ آپ سے سوال ہو سکتا ہے. جواب، یہ غیر منصرف اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ عرب لوگ اس کی مؤنث فعلتن کے وزن پر استعمال کرتے ہیں. فعلتن نہیں بلکہ یفعلتن کے وزن پر اس کی مؤنث کیا کرتے ہیں؟ استعمال کرتے ہیں. اب یہ امید ہے آپ کو غیر منصرف کے 9 اسباب انشاءاللہ اچھے سے سمجھ میں آ گئے ہوں گے. اب آپ کا کام ہے